والی گلی ہے، اپنا بھی عقیدہ ہے، اپنا بھی یقین ہے جو شہر مدینے میں کہیں اور نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جہاں تک جلد ہو سکے آپ حضرات تشریف لائیں۔ پروگرام بہت ہی کامیاب انشاءاللہ ہوگا۔ افتتاحی تقریر کے لیے معالی جناب قاری مدثر عثمان صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، چونکہ جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور جو مقرر خصوصی ہیں، چونکہ ان کا روحانیت سے بڑا زبردست تعلق ہے، اس لیے وہ اسی سلسلے میں آنے میں کچھ تاخیر ہے، تو ہم ہی لوگ جو ہے پروگرام کو سنبھال رہے ہیں۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں لو لگا کر مدینے کا تصور اپنے دل میں بسا کر درود پاک پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے کہا درود پاک پڑھیں، تو کچھ لوگوں نے تو کوشش کی لیکن بہت لوگوں نے کوشش نہیں کی۔ مسلمانوں، درود پاک یہ ایک ایسی دعا ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی دعا کرے تو دعا سے پہلے درود و سلام، دعا کے بعد درود و سلام، تو اس دعا کی قبولیت کی سند ہو جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں، نماز سے پہلے درود و سلام، نماز کے بعد، یہ سنیوں میں رواج ہے درود و سلام، تو یہ نماز کی قبولیت کی سند ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کوئی 1,00,000 2,00,000 3,00,000 لگا کے حج کر لے پورا، لیکن اسے قبولیت کی سند نہیں دی جاتی، سند اسی کو قبولیت کی دی جاتی ہے جو مدینہ پاک حاضری دے اور نبی پہ درود و سلام پڑھ کے واپس آئے۔ حضرات آئیے ذرا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ حضرات درود پاک پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، درود پاک کے تعلق سے میں ایک اور روایت اکثر سناتا ہوں، میں آپ کو بھی سنا دوں کہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھے گا، کل میدان قیامت میں اسے اپنی نوری چادر میں چھپا لوں گا۔ اس جگہ آپ کو سبحان اللہ بولنا چاہیے، لیکن آپ حضرات خاموش ہیں۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ دنیا میں جو میری طرف لو لگا کر مجھ پر درود پاک پڑھے گا، کل میدان قیامت میں میں اسے اپنی نوری چادر میں چھپا لوں گا۔ تو حضرات، بہت طرح کے ذہن اس دنیا میں، جو سنی ہوتا ہے، صحیح العقیدہ ہوتا ہے، جو واقعی خدا کو ایک مانتا ہے، جو واقعی سجدے میں پیشانی رکھتا ہے، تو حقیقت میں اللہ کی
تعظیم بیان کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے، وہ جب نبی کا نام سنتا ہے یا نبی کی کوئی بات سنتا ہے تو فوراً سر تسلیم خم کر دیتا ہے. لیکن جو بناوٹی مسلمان ہوتا ہے یا جو مسلمان ہوتا ہی نہیں تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے، یہ کیسے ہو جائے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسا کہ میرے نبی شب معراج میں گئے اور جب واپس آئے اور فرمایا میرے نبی نے کہ میں راتوں رات آسمان سے بھی گزرا، پہلے آسمان سے گزرا، دوسرے آسمان سے گزرا، تیسرے سے گزرا، میں عرش اعظم سے بھی گزر گیا، میں لاہ مقام میں گیا، اپنے رب کو دیکھا، گفتگو ہوئی، گفتو شنید ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً مان لیا کہ نبی فرما رہے ہیں تو سچی فرما رہے ہیں. جو مومن تھے، جو ایمان والے تھے، ان کے یہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن وہاں کچھ ایسے بھی تھے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، حضور کو مانتے بھی تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی راتوں رات کے مختصر حصے میں آسمان کی سیر کر آئے، جنت کی سیر کر آئے، جہنم کو دیکھ آئے؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے جب فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا کل میدان قیامت میں اسے اپنی نوری چادر میں چھپا لوں گا، تو خلفسار مچانے والے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک چھوٹی سی چادر ہے، ایک چھوٹی سی چادر ہے، اور لاکھوں کروڑوں نبی کے ماننے والے، جاننے والے، پہچاننے والے، نبی پر درود و سلام پڑھنے والے، قیامت تک نہ جانے کتنے لوگ نبی پر درود و سلام پڑھیں گے، تو ایک چھوٹی سی چادر میں اتنے سارے لوگ کیسے آئیں گے؟ مسلمانوں، ذہن میں یہ سوال کا آنا تھا. اجمیر کی دھرتی سے آواز آئی کہ اگر اس فلسفے کو سمجھنا ہے، اس فلسفے کو حل کرنا ہے تو آؤ اجمیر کی دھرتی پر آؤ، اپنے خواجہ کی بارگاہ میں سر نیاز جھکاؤ، اپنے خواجہ کی سوانح حیات پڑھو، اپنے خواجہ کی زندگی دیکھو کہ جب تمہارا خواجہ ہند کا راجہ جب اپنے نبی کے حکم سے اجمیر کی دھرتی پر رونق افروز ہوا ہے تو اس کا استقبال نہیں کیا گیا ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کر اس کا خیر مقدم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ نت نئی ترکیبوں سے خواجہ کو ہندوستان سے بھگانے کی کوشش کی گئی ہے. طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. مسلمانوں، ظلم کی انتہا کرتے ہوئے ظالموں نے جو ہے یہاں تک ظلم کی انتہا کی کہ خواجہ اور خواجہ کے غلاموں پر انا ساگر کا پانی بند کر دیا، انا ساگر کا پانی بند کر دیا. میرے خواجہ کا ایک مرید ایک دفعہ جو ہے انا ساگر پہ جاتا ہے اور کچھ پانی استعمال کرنا چاہتا ہے، راجہ کے پہرے دار اسے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں راجہ کا آگر ہے، یہاں سے تم پانی نہیں لے سکتے، یہاں سے تم پانی نہیں پی سکتے، یہاں کا پانی تم استعمال نہیں کر سکتے. مسلمانوں، وہ مرید خواجہ کی بارگاہ میں واپس گیا ہے، دست بستہ عرض کرتا ہے یا خواجہ غریب نواز، یا سلطان الہند، آج تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے انا ساگر کا پانی بھی بند کر دیا ہے. اب ہم جو ہے وضو کیسے بنائیں گے؟ اب ہم ناپاکی سے پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ اب ہم پانی کہاں سے پئیں گے؟ کیسے پیاس بجھائیں گے؟ مسلمانوں، میرے خواجہ جو ہند کے راجہ تھے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی. مسلمانوں، کیوں نہ مسکراہٹ کھیلے؟ کیونکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے. میرے خواجہ مسکرائے، مسکرا کر کے ایک چھوٹا سا پیالہ نکالا ہے، ایک چھوٹا سا پیالہ نکالا اور اپنے مرید کو دیا اور ارشاد فرمایا لے یہ پیالہ لے جا اور انا ساگر سے کہہ دے کہ چل تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے. مسلمانوں، وہ مرید بھی کیسا مرید تھا، کتنا یقین والا تھا، کتنا عقیدے والا تھا. اس نے پلٹ کے یہ سوال نہیں کیا کہ اے خواجہ یہ چھوٹا سا پیالہ ہے، کہاں اتنا بڑا انا ساگر ہے، اس چھوٹے سے پیالے میں اتنے بڑے انا ساگر کا پانی کیسے سما سکتا ہے؟ اتنے بڑے ساگر کا پانی اس چھوٹے سے پیالے میں کیسے آئے گا؟ نہیں مسلمانوں، سوال تو اس ذہن میں پیدا ہوتا ہے جس ذہن میں کینہ ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں تو مدینہ ہی مدینہ ہے، ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا نہیں ہوا کرتے ہیں. مسلمانوں، وہ مرید بھی مسکرایا اور چھوٹا سا پیالہ لے کر کے انا ساگر کے پاس گیا ہے. انا ساگر کے پاس جیسے ہی پہنچا ہے، انا ساگر کے پاس پہنچ کر اس نے پیالہ نکالا ہے اور اپنے پیالے کا رخ انا ساگر کی طرف کر دیا ہے اور کہتا ہے اے انا ساگر، چل تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے. مسلمانوں، اتنا کہنا تھا کہ انا ساگر نے ایک انگڑائی لی اور دیکھتے
ہی دیکھتے انا ساگر کا سارا پانی اس پیالے میں سما جاتا ہے۔ مسلمانوں یہیں سے فیصلہ ہو گیا، یہیں سے فلسفہ حل ہو گیا کہ جب میرے خواجہ کے ایک چھوٹے سے پیالے میں اس حد کا یہ عالم ہے کہ انا ساگر جیسے وسیع و عریض ساگر کا پانی اس میں سما سکتا ہے، تو پھر میرے نبی کی نوری چادر میں بھی لاکھوں کروڑوں انسان سما سکتے ہیں۔ حضرات، تو ہمارے یہاں ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، مروت ہے۔ اسلام عقیدت کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام اعتراض کا نام نہیں ہے۔ مسلمانوں جانتے ہو اعتراض کرنا کس کا کام ہے؟ سب سے پہلے کس نے اعتراض کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اعتراض کیا تھا؟ سب سے پہلے شیطان نے اعتراض کیا تھا کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو پہلے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو پتہ چلا اعتراض کرنے والوں پہ لعنتیں برستی ہیں۔ مسلمانوں کی بھی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں ہیں، خدا کی بھی لعنت ہے، تو اعتراض کرنے والوں پہ لعنتیں ہوتی ہیں۔ ماننے والوں کے لیے سب کچھ ہے، ماننے والوں کے پاس جو ہے سرکار خواجہ غریب نواز بھی ہے، ماننے والا جو ہے اس کے پاس سرکار غوث اعظم بھی ہے، ماننے والا جو ہے اس کے پاس تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام ہیں، اور جو ماننے والا ہے نبی کے صدقے میں وہی خدا تک پہنچا ہوا ہے۔ حضرات، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے؟ بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ لوگ دیکھ کے ماننا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دکھاؤ۔ مسلمانوں، اسلام دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اسلام سن کے ماننے کی چیز ہے، اسلام سن کے عمل کرنے کی چیز ہے، اسلام دیکھنے کی چیز نہیں۔ اگر اللہ کو دیکھ لے تو کون نہیں مانے گا؟ جنت دیکھ لے تو کون نہیں مانے گا؟ ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کے کتنے اچھے تقوی والے جو ہے برباد ہو گئے، تو مسلمانوں جنت دیکھ کے کون نہیں ایمان لائے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے تب جو ہے ایمان لائیں گے۔ مسلمانوں، ایمان دیکھ کے ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان تو بن دیکھے ماننے کا نام ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے؟ بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الاقصی الذی بارکنا حولہ، بس یہیں تک مجھے بیان کرنا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، یعنی رات کے بہت مختصر حصے میں، کہاں لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ الاقصی الذی، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ آپ غور کریں، تذکرہ ہو رہا ہے مسجد اقصی کا، لیکن برکتیں کہاں کی بیان کر رہا اللہ؟ اس کے ارد گرد۔ تذکرہ ہے، ذکر ہے مسجد اقصی کا، لیکن برکت مسجد اقصی کی بیان نہیں ہو رہی، اس کے ارد گرد۔ اس پہ آپ حضرات ذہن رکھیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی گیا، اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ لے گیا، اور اللہ کا صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اللہ لے گیا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کچھ فتین قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ جو ہے اتنے پر بھی نہیں بس کریں گے، اتنے پر بھی نہیں مانیں گے، تو اللہ نے پہلے اپنی پاکی بیان کی، سبحان اللہ، یعنی لے گیا اللہ، اور وہ اللہ لے گیا جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے۔ اس کے یہاں کوئی نقص نہیں، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں، اس کے یہاں کوئی عیب نہیں۔ کس کو لے گیا؟ بے عبد ہی، اپنے بندے کو۔ عبد مانے ہوتا ہے بندہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بے نبی ہی یا بے رسول ہی نہیں فرمایا، بے عبد ہی فرمایا۔ اور عبد تو ہم بھی ہیں،
ہم جیسے گنہگار بھی عبد ہیں، جو نبی ہوتا ہے وہ بھی عبد ہوتا ہے، عبد مانے بندہ، تو شراب پینے والا بھی عبد ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے والا بھی عبد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبد کہتے ہیں اسے جس کے ہاتھ ہو، جس کے پیر ہو، جو دیکھتا بھی ہو، جو سنتا بھی ہو، جو بولتا بھی ہو، جو گفتگو بھی کرتا ہو، کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا نور گیا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں خواب میں گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں روح گئی۔ مسلمانوں اگر روح گئی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ روح تو ہماری بھی آسمان کی سیر کرتی ہے۔ ہم سوتے ہیں تو ہماری روح نہ جانے کہاں کہاں چلی جاتی ہے۔ رات کے مختصر حصے میں کبھی اجمیر شریف ہے، کبھی بغداد شریف ہے، کبھی مدینہ شریف ہے، کبھی کلیر شریف ہے، کبھی کشوشا شریف ہے، کبھی بریلی شریف ہے، نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے۔ روح تو ہماری بھی جاتی ہے، پھر روح گئی تو کیا گئی؟ اسی لیے پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کے منہ پر ایک تماچا لگایا، زوردار تماچا، کہ نہیں روح نہیں گئی ہے اور خام میں بھی نہیں، بے عبد ہی میں اپنے بندے کو اب میں لے گیا جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، جو ہر ممکن پر قادر ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ لے گیا تاکہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ہمارا جانا، نبی کا جانا یقینی ہو گیا، ہم نے مان لیا۔ ہمارا تو ایمان قرآن کی ایک آیت پر، ہر حروف پر، ہر نقطے پر ہے۔ لیکن کچھ لوگ آدھا قرآن مانتے ہیں، کچھ لوگ کچھ آیتیں مانتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی صاف لکھا ہوا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو میرے نبی پر خوب خوب سلام پڑھو۔ لیکن مسجد میں کھانا پکائے گا، مسجد میں ننگا لیٹے گا، رات بھر سوئے گا، لیکن سلام جب پڑھتا ہے سنی تو کہے گا یہ خرافات ہے، جبکہ سلام کا حکم اللہ نے دیا۔ اور سلام کہاں تک بھاگو گے؟ بغیر سلام کے تو ایک نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز بغیر سلام کے ہوتی ہے، کوئی اذان بغیر ذکر مصطفیٰ کے۔ اللہ نے جو ہے ایسا جوڑ دیا ہے اپنے نام کے ساتھ کہ حضرت آدم کی دعا بھی قبول ہوئی تو اسی نام کی برکت سے۔ پھر ہم اس نام کو چھوڑ کے کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا بے عبد ہی گیا لے کے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضرات یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ لے جا رہا ہے لامکان تک، اور قرآن میں فرما رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے گیا لامکان تک، تو انتہا لامکان کی کرنی چاہیے، لیکن الی المسجد الاقصی، اس پر غور کریں، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، یہ کیوں فرمایا رب نے؟ حضرات محترم، تو آپ سفر کرتے ہیں کبھی کبھی ٹرین میں، تو لکھا ہوتا ہے اعظم گڑھ ٹو ممبئی وایا الہ آباد، اور جب کوئی نیا مسافر ٹرین میں سفر کی غرض سے بیٹھتا ہے تو ٹرین چلتی ہے پچھم کی طرف، تو وہ مسافر سمجھتا ہے جا رہی ہے پورب کی طرف، سمجھ میں ہی نہیں آتا اتر جا رہی ہے کہ دکن جا رہی ہے۔ کبھی کبھی مسافر کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے، لیا ہے ٹکٹ بمبئی کا اور ایسا لگتا ہے کہ میں کشمیر جا رہا ہوں، گھبرا جاتا ہے، لیکن لکھا ہے وایا الہ آباد۔ جیسے ہی الہ آباد آیا تو وہ سمجھ گیا کہ نہیں میرا روٹ صحیح ہے، ٹرین صحیح روٹ پہ جا رہی ہے، میں بمبئی ہی پہنچوں گا۔ الہ آباد جیسے آیا وہ سمجھ گیا۔ تو میرے نبی کا سفر لامکان تک تھا، لیکن میرے رب نے یہاں پہ جو ہے الی المسجد الاقصی فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ یہ وایا بتا دیا، میرا نبی گیا لیکن وایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی ہوتے ہوئے گیا۔ اب مسجد اقصی کا ذکر کیوں فرمایا؟ مسلمانوں، مسجد اقصی کا ذکر اس لیے فرمایا